سیاہ شیشوں والی قیمتی گاڑی سڑک کی روانی کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ عقبی نشست پر بیٹھا ابراج عالم اپنے موبائل فون پر نظر جمائے مصروف تھا کہ اچانک کالج چوراہے کے قریب اس کی موڑ پر گاڑی کی رفتار دھیمی ہوئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے، جن سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ تبھی سڑک کے کنارے کالج کے قریب لوگوں کا ایک بڑا ہجوم جمع دکھائی دیا۔ ابراج نے فون سے نظریں ہٹا کر چونک کر باہر دیکھا۔ ہجوم کے بیچوں بیچ ایک عجیب و غریب منظر چل رہا تھا۔ ایک انتہائی چھوٹی نازک اور کومل سی لڑکی ایک ہٹے کٹے لڑکے کی شرٹ کا گریبان تھامے اسے مسلسل تھپڑ اور مکوں سے پیٹ رہی تھی۔ اس نازک سراپے کی آنکھوں میں اتنی شدید آگ اور غصہ تھا کہ سامنے کھڑا لڑکا اپنا دفاع کرنے میں بھی ناکام ہو رہا تھا۔ تیری اتنی ہمت کہ تو ازلین کو چھیڑے؟ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں تیری وہ حالت کروں گی کہ تو آئندہ مجھے تو کیا کسی دوسری لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔ ہر تھپڑ کے ساتھ اس لڑکی کا غصہ، اس کی خودداری مزید نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ ابراج عالم نے خاموشی سے گاڑی کا شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا۔ اس کی گہری اور باریک بین آنکھیں اس نازک سی لڑکی کے چہرے پر ٹک گئی۔ اس کے چہرے کی کوملیت اور اس کے اندر کا یہ خوفناک غصہ، یہ تضاد اتنا عجیب تھا کہ ابراج کی نظریں خود بخود اس پر جم کر رہ گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی مناظر دیکھے تھے، لیکن اس نازک سی لڑکی کا یہ بے باک انداز اور شعلہ باری اس کے دل و دماغ پر ایک گہرا نقش چھوڑ گئی۔ ازلین، جس کا نام ہی نازکی کا مظہر تھا، اصل میں انتہائی کٹھن اور غریبانہ حالات کی پرورش یافتہ تھی۔ شہر کی ایک تنگ اور اندھیری گلی کے آخری مکان میں، جہاں ابلی ہوئی چائے کی خوشبو اور کپڑوں پر چلتی پرانی سلائی مشین کی آواز یکجا ہوتی، ازلین کی دنیا آباد تھی۔ اس کے والد کا چند سال پہلے انتقال ہو چکا تھا اور اب گھر کا سارا بوجھ اس کی بیمار ماں کے کندھوں پر تھا۔ ماں دن رات لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی اور باپ کی ملنے والی ایک معمولی سی پینشن کو جوڑ کر 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرتی۔ غربت نے ان کے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے تھے اور پہننے کو سادہ سوٹی کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، لیکن اس انتہائی غربت تنگ دستی کے باوجود ازلین کی ماں نے اس کی تربیت میں غیرت اور خودداری کا ایسا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا کہ ازلین نے کبھی حالات کے آگے سر جھکانا نہیں سیکھا۔ وہ نازک ضرور تھی، لیکن اس کا غیرت مند دل فولاد کا تھا۔ ازلین کی نازک اور کومل روح کو دیکھ کر اس لڑکے نے سوچا تھا کہ یہ ڈر جائے گی یا رو پڑے گی۔ اس نے ہمت دکھا کر ازلین کی کلائی تھامنے کی کوشش کی اور ایک گھٹیا جملہ اچھالا۔ جب بھرے مجمع میں اچانک ایک سناٹے دار تھپڑ کی آواز گونجی۔ تھپڑ اتنی شدت سے مارا گیا تھا کہ وہ لڑکا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ ازلین کا نازک وجود غصے کی شدت سے کانپ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ڈر کا ایک سایہ تک نہ تھا۔ اس نے اس لڑکے کا گریبان جھٹکے سے پکڑ لیا اور اسے خوب پیٹا۔ اس چھوٹی نازک سی لڑکی کا روپ اس وقت ایک شیرنی کی مانند تھا۔ اس کی خودداری اور غیرت نے اس کے نازک سراپے کو ایک ناقابل تسخیر ڈھال بنا دیا۔ ابراج عالم نے بے شمار خوبصورت عورتیں دیکھی تھیں، لیکن جو چنگاری اور غرور اس وقت اس 18 سالہ لڑکی کی آنکھوں میں تھا، وہ ابراج کے دل کو ایک عجیب انداز میں چھو گیا۔ اس نے دیکھا کہ کیسے ایک چھوٹی سی نازک لڑکی ایک پورے ہجوم کے سامنے اپنے وجود اور عزت کا دفاع کر رہی تھی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں نے ازلین کے غصے سے لال ہوتے چہرے اور اس کے خودداری شعلے باری کو اپنے اندر جذب کیا۔ عالم شاہ ایک ایسا نام تھا جس کی گونج سے بڑے بڑے تاجر اور پولیس افسران کانپ اٹھتے۔ شاہ عالم کی طاقت، پراپرٹی اور انڈر ورلڈ میں دہشت کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور اب اس سارے سیاہ و سفید کا حقیقی وارث اس کا اکلوتا بیٹا ابراج عالم بن چکا تھا۔ ابراج عالم، ایسی سلطنت کا بادشاہ جس کا تصور ہی عام انسان کی روح فنا کر دینے کے لیے کافی تھا، جس کے چہرے پر شاہانہ غرور اور آنکھوں میں سرد موری تھی۔ وہ طاقت کے اس مقام پر تھا جہاں لوگ اس سے بات کرتے ہوئے نظریں نیچے رکھتے۔ ایک ایسا طاقتور اور بے رحم انسان جس کی ایک انگلی کے اشاروں پر قانون بدل جاتے۔ سب اس کے قدموں میں جھکتے تھے۔ مہینوں کے بعد وہ ملک سے باہر ایک بڑا بزنس اور طاقتور نیٹ ورک قائم کرنے کے بعد شہر واپس لوٹ رہا تھا، اور آتے ہی پہلی ہی نظر میں ازلین وقار اس کی نظروں میں آ چکی تھی، اور بہت اچھے سے آ چکی تھی، جس کا پیچھا اب وہ شاید ہی کبھی چھوڑنے والا تھا۔ ابراج عالم کی پرتیش اور تاریکی اسٹڈی روم میں گہری خاموشی کا راج تھا۔ وہ اپنی مہنگی لیدر کی کرسی پر سر ٹکائے بیٹھا تھا، اور اس کے سامنے شیشے کی میز پر ایک براؤن فائل پڑی تھی۔ یہ اس کے خاص آدمی کی لائی ہوئی وہ رپورٹ تھی جس میں اس نازک سی لڑکی کی زندگی کا پورا کچا چیٹھا موجود تھا۔ ازلین وقار، ابراج نے بے ساختہ اپنے لبوں میں
اس کا نام سرگوشی کے انداز میں دہرایا، نام بھی اس کی طرح کتنا کومل تھا۔ فائل کے اوراق پلٹتے ہوئے ابراج کے ماتھے پر شکنیں گہری ہوتی گئیں۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ لڑکی کتنی تنہا، بے سہارا اور دنیا کے تلخیوں کا ایک اکیلا مقابلہ کر رہی تھی۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، بیمار ماں سلائی کے پیسوں سے بمشکل 2 وقت کی روٹی پوری کر رہی تھی اور ان کے پاس غربت و افلاس کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ ابراج کی انگلیاں فائل پر لگی اسلین کی ایک چھوٹی سی تصویر پر ٹھہر گئی۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس شعلے بیاں لڑکی پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ ابراج جیسا سنگ دل انسان جس کی رگوں میں طاقت اور غرور دوڑتا تھا، جو صرف حکم چلانا چاہتا تھا، آج ایک خاموش اور گہری محبت کی گرفت میں تھا۔ وہ شدت سے اسے سوچنے لگا، رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا، اس کے ذہن پر صرف اسلین کا وہ غصے سے تمتماتا چہرہ اور آنکھوں کی وہ بے خوفی چھائی رہتی۔ لیکن یہاں ابراج عالم بے بس تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بے باک اور خوددار لڑکی کے دل میں کیسے اپنی جگہ بنائے۔ وہ جانتا تھا کہ اسلین ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو دولت کی چمک یا ڈان کی ہیبت سے مروب ہو جائے۔ اسے پانے کے لیے طاقت نہیں بلکہ کچھ اور چاہیے تھا، اور یہی سوچ اسے اندر ہی اندر بے چین کر رہی تھی۔ اسے شدید بے چینی کے عالم میں اگلی صبح ابراج حویلی کے وسیع بیلکنی میں کھڑا تھا۔ سرد ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی اور وہ سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ تبھی پیچھے سے بھاری قدموں کی آہٹ آئی۔ یہ اس کا باپ شاہ عالم تھا۔ شاہ عالم کی عقابی نظروں نے اپنے بیٹے کی اس غیر معمولی خاموشی اور الجھن کو فوراً بھانپ لیا۔ ابراج جو کبھی کسی بڑے مسئلے پر بھی پریشان نہیں ہوتا تھا، جس کی نگاہیں ہمیشہ شکار پر ہوتی تھی، آج یوں کھویا کھویا اور بے قرار سا کیوں تھا؟ کیا بات ہے ابراج؟ عالم شاہ کی گرجدار مگر ٹھہری ہوئی آواز بیلکنی میں گونجی۔ میری سلطنت کا وارث آج اتنا بے چین کیوں ہے؟ ایسی کون سی الجھن ہے جس نے تجھے یوں سوچوں میں گم کر دیا؟ ابراج نے آہستہ سے مڑ کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش اور تھکاوٹ تھی۔ اس نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلا اور ایک گہری اداس سانس لی۔ وہ سیدھا الفاظ میں اپنے دل کا حال بیان نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی اسے خود سمجھ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ نہیں شاہ جی، ابراج کی بھاری آواز میں ایک عجیب سی کسک اور دھندلاہٹ تھی۔ اس نے نظر جھکا کر مدھم لہجے میں کہا، بس یوں سمجھ لے کہ راستے سے گزرتے ہوئے ایک ایسی بددعا لگ گئی ہے جو اب میری جان لے کر ہی چھوڑے گی۔ یہ سنا تھا کہ عالم شاہ کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ شہر کا سب سے بڑا اور بے رحم ڈان اپنے بیٹے کے منہ سے موت، بے بسی کا بددعا جیسے الفاظ سن کر ٹھٹک کر رکا۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں اور چہرے پر گہری حیرت چھا گئی، کیونکہ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے طاقتور بیٹے کو اس قدر بے بس اور کسی انجانی چیز کے سامنے ہارتا ہوا دیکھا تھا۔ اس نے فی الحال مزید کریدنا مناسب نہ سمجھا اور چپ ہو گئے۔ ابراج عالم کے دن رات کی نیندیں حرام ہو چکی تھی اور وہ ایک 18 سالہ لڑکی کے خیالوں کا قیدی بن چکا تھا۔ وہیں دوسری طرف اسلین اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کی سادہ اور کٹھن زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان خاموشی سے داخل ہو چکا۔ وہ روز کی طرح اپنے پرانی سوتی کپڑوں میں ملبوس بسا شانے پر لٹکائے بس اسٹاپ کی طرف جاتی، لیکن اب چیزیں بدل چکی تھیں۔ گلی کے کونے پر کھڑے ہو کر لڑکیوں پر جملے کسنے والے آوارہ لڑکے اچانک غائب ہو چکے تھے۔ بس کا روٹ جو پہلے گھنٹوں کے انتظار کے بعد ملتی تھی، اب وقت پر حیرت انگیز طور پر خالی ملتی۔ کالج کے باہر جن گلیوں میں اسے خوف محسوس ہوتا، وہاں کوئی بھٹکنے کی بھی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اسلین کا اندازہ نہیں تھا کہ کچھ فاصلے پر کھڑی ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی کے اندر سے تو گہری سیاہ آنکھیں ہر لمحے اس کی نگہبانی کر رہی تھی۔ ابراج عالم نے اسے بتائے بغیر اس کے ارد گرد ایک ایسا تحفظ قائم کر دیا جس میں کسی کی بدنیتی کا داخل ہونا ناممکن تھا۔ میں تم سے تمہاری آزادی اور خودداری نہیں چھین سکتا اسلین، لیکن تمہاری طرف اٹھنے والی ہر گندی نظر کو میں تمہارے دیکھنے سے پہلے ختم کر دوں گا۔ ابراج گاڑی کی اوپری نشست پر بیٹھا، سگریٹ کا دھواں خارج کرتے ہوئے دور بس میں بیٹھتی اسلین کو دیکھ کر خود سے سرگوشی کر رہا تھا۔ اماں دیکھنا، ایک دن میں پڑھ لکھ کر اتنی بڑی پروفیسر بنوں گی کہ آپ کو پھر یہ گلی محلے کے لوگوں کے کپڑے نہیں سینے پڑیں گے، آپ راج کریں گی، راج۔ صحن کی پرانی لکڑی کی چارپائی اور اس پر لیٹی 18 سالہ اسلین، جس کی آنکھوں میں غربت کی تلخیوں کے بجائے سنہرے خواب تیر رہے تھے۔ اس نے چاند تاروں سے سجتی رات کو دیکھتے ہوئے خوفناک کیفیت میں ماں کا جھریوں سے بھرا ہاتھ اپنے دونوں نرم ہاتھ اور کومل ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ ثریا بیگم کی آنکھوں میں نادیدہ آنسو چمک اٹھے۔ انہوں نے محبت اور تڑپ سے اپنی نازک سی بیٹی کے ماتھے پر
بوسہ دیا اور لرزتی آواز میں بولی، انشاءاللہ ایک دن ہماری آزمائشیں ختم ہو جائیں گی میری جان، اللہ پاک میری بچی کے نصیب اچھے کرے اور اسے کسی کی نظر نہ لگے۔ ہزلی نے مسکرا کر ماں کے سینے پر سر رکھ دیا اور آنکھیں موند لی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ان بے لوث خوابوں کی حفاظت کے لیے کوئی اور بھی جاگ رہا ہے۔ شام کا وقت تھا اور خستہ حال صحن میں لکڑیوں کے چولہے سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ازلین چولہے کے پاس بیٹھی توے پہ گرم گرم روٹیاں سیک رہی تھی۔ گرمی کی وجہ سے اس کی پیشانی پر پسینے کے باریک قطرے چمک رہے تھے، جیسے اس کا نازک اور کومل چہرہ مزید نہیں کر رہا تھا۔ اچانک لکڑی کے پرانے دروازے پر زوردار دستک ہوئی، ٹھک ٹھک۔ امی آپ بیٹھے، میں دیکھتی ہوں کون ہے۔ ازلین نے چولہے پر روٹی پلٹی اور ہاتھ میں پکڑا لوہے کا چمٹا اس طرح اٹھائے سیدھی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے دل میں ہلکی سی الجھن تھی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ اس نے جیسے ہی دروازے کی کنڈی کھولی اور ایک پٹ پیچھے گیا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ دروازے کی چوکھٹ پر ایک لمبا، بہت ہی ہینڈسم، ڈارک اور بے حد بااثر شخصیت کا حامل نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے بہت سادہ سے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور چہرے پر کسی ڈان والی دہشت کے بجائے ایک انتہائی معصوم اور شریفانہ تاثر تھا۔ لیکن ازلین نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے ہاتھ کا چمٹا اس کے سامنے سیدھا تان لیا اور بھویں چڑھا کر غصے اور شک سے بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کون ہے آپ اور کیا کام ہے آپ کو؟ ازلین کی نازک مگر کڑک دار آواز کے گلی کے سناٹے میں گونجی۔ ابراج نے ایک پل کے لیے ازلین کے ہاتھ میں موجود چمٹے اور اس کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دلچسپی سے دیکھا۔ اس انڈرورلڈ کے شہزادے کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری، لیکن اس نے فوراً ہی اپنے تاثرات کو سنبھالا اور بے حد عاجزانہ اور سادہ لہجے میں بولا، السلام علیکم۔ ارے میڈم چمٹا تو نیچے کر لیں، میں کوئی چور یا ڈاکو نہیں ہوں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور صفائی سے اپنا بنایا ہوا جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ اصل میں آپ کے بالکل برابر والے گھر میں نیا شفٹ ہوا ہوں۔ ابراج نام ہے میرا۔ میری پوری فیملی دوسرے شہر میں رہتی ہے اور میں یہاں اکیلا جاب کے سلسلے میں آیا ہوں۔ اس وقت گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ مجھے کھانا بنانا آتا ہے اور نہ ہی اس علاقے کا پتہ ہے۔ ابراج نے انتہائی بے چارگی سے ازلین کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر آپ مجھے رات کا کھانا کھلا دے تو آپ کو بڑا احسان ہوگا۔ ازلین نے چمٹا تھوڑا نیچے کیا اور گھور کر اسے دیکھا۔ سامنے کھڑا بندہ دیکھنے میں تو کسی اچھے اور بڑے گھرانے کا پڑھا لکھا لگتا تھا، لیکن اس کی بات میں ایک عجیب سی عاجزی تھی۔ آپ اتنے بڑے ہیں اور کھانا خود نہیں بنا سکتے؟ ازلین نے تنقیدی انداز میں پوچھا۔ اب جو بندہ صبح سے شام تک جاب کی تلاش اور دفتری کاموں میں خوار ہو رہا ہو، وہ روٹیاں کیسے پکائے گا میڈم؟ ابراج نے معصومیت کا شاہکار بنتے ہوئے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ ازلین اسے کوئی سخت جواب دے، دروازہ بند کرتی پیچھے سے سریا بیگم کی آواز آئی، کون ہے ازلین بیٹی؟ سریا بیگم چلتی ہوئی دروازے پر آئیں اور جب انہوں نے ایک شریف سے دکھنے والے ایک اکیلے لڑکے کو دیکھا جو بھوک کا بتا رہا تھا تو ان کا مہمان نوازی کا جذبہ جاگ اٹھا۔ ارے بیٹا اندر جاؤ، شرماؤ مت، سریا بیگم نے پیار سے کہا۔ ازلین چمٹا پیچھے کرو اور ان کے لیے پلیٹ لگاؤ۔ ازلین نے غصے سے اپنے دانت پیچھے اور ابراج کو ایک گھورتی ہوئی نگاہ سے دیکھا، جبکہ ابراج نے سریا بیگم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صحن میں قدم رکھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اس ڈان نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ڈرامہ کامیابی سے شروع کر دیا تھا۔ صحن میں پرانی چٹائی بچھا دی گئی تھی۔ ابراج ہاتھ دھو کر وہاں یوں مؤدب ہو کر بیٹھ گیا جیسے وہ کوئی شریف فرمانبردار اور غریب پرور ہمسایہ ہو۔ سریا بیگم نے جلد سے گرم گرم روٹی اور دال کا سالن پلیٹ میں سجا کر اس کے سامنے رکھا۔ بیٹا ہم غریب لوگ ہیں، بس یہی سادہ سا کھانا ہے، دل بڑا کر کے کھا لو، سریا بیگم نے پیار سے کہا۔ ابراج نے ایک لمحے کے لیے سادہ سی دال روٹی کو دیکھا۔ وہ انسان جس کے ایک اشارے پر شہر کے سب سے مہنگے ہوٹلوں کے کھانے سامنے چن دیا جاتا تھا، آج اس نے اتنی عقیدت سے پہلا نوالہ توڑا کہ سریا بیگم کا دل خوشی سے بھر گیا۔ خالہ سچ بتاؤں تو اتنے دنوں بعد ایسا لگ رہا ہے جیسے ماں کے ہاتھ کا کھانا کھا رہا ہوں۔ ابراج نے بے حد احترام سے کہا۔ اس کی آواز میں ایسی سچائی تھی کہ سریا بیگم کی آنکھوں میں ممتا امٹ آئی۔ صدقے جاؤں، جب دل کرے یہاں آ جایا کرو بیٹا، اپنا ہی گھر سمجھو۔ دور چولہے کے پاس بیٹھی ازلین کا چمٹا روٹی پر زور سے بجا۔ اس کے حزین شرابی نینوں میں غصے کی چنگاری ناچ رہی تھی۔ وہ من ہی من میں کوڑ رہی تھی کہ یہ اچانک کہاں سے ٹپک پڑا ہے اور کیسے اس کی امی کو مکھن لگا رہا ہے۔
حسلین نے گھور کر ابراج کی طرف دیکھا جو بہت آرام سے نوالے چبا رہا تھا اور ساتھ ہی سریا بیگم سے باتیں کر رہا تھا۔ اماں، آپ تو ایسے اس پر نثار ہو رہی ہیں جیسے یہ کوئی آپ کا برسوں کا بچھڑا بیٹا ہو۔ حسلین نے چولہے کی آنکھ کو سنبھالتے ہوئے دبی آواز میں چلی کٹی سنائی۔ اجنبی ہے امی، اور آپ ہیں کہ گھر کا بھید تک بتانے پر تلی ہے۔ ابراج نے چائے کا گلاس اٹھاتے ہوئے نگاہیں موڑ کر حسلین کو دیکھا۔ اس کا تھمتھماتا ہوا نازک چہرہ، غصے سے لال ہوتی ناک کا لونگ ابراج کے دل کو ایک عجیب سرور دے رہا تھا۔ دل شدت سے اس مغرور ناک کو لبوں سے چھو لینے کو مچلا۔ حسلین، چپ کرو، سریا بیگم نے اسے ٹوکا۔ اتنا پیارا شریف لڑکا ہے اور تم ہو کے بلا وجہ کر رہی ہو۔ ابراج بیٹا، تم اس کی باتوں کا برا نہ ماننا، یہ ذرا چڑچڑی ہے۔ کوئی بات نہیں آنٹی۔ ابراج کے ہونٹوں پر ایک دلکش اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے حسلین کو دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، مجھے تو چڑچڑے لوگ اور سخت مزاج چیزیں ویسے بھی بہت پسند ہیں، انہیں سنبھالنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ حسلین کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے عام سے لڑکے کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ایسی گہری اور واضح چمک ابھری تھی کہ حسلین سہم کر خاموش ہو گئی۔ کھانا کھانے کے بعد ابراج نے سریا بیگم کا شکریہ ادا کیا اور پرانے کرائے کے گھر کی طرف چلا گیا۔ رات کے آخری پہر جب پوری گلی سو چکی تھی، ابراج اپنا خستہ حال کمرے کی چھت پر کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سلگتی ہوئی سگریٹ تھی اور نظریں برابر والے صحن پر تھیں جہاں حسلین چائے پر گہری نیند سو رہی تھی۔ اس وقت لائٹ نہیں تھی جس کی وجہ سے ہر سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا، بس چاند کی روشنی تھی جس میں وہ اس کے حسین وجود کو شدت سے نہارا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں گلی کے موڑ پر ایک لمبی سیاہ گاڑی خاموشی سے آ کر رکی۔ ابراج کا خاص آدمی حیدر گاڑی سے نکل کر چھت کی طرف آیا اور انتہائی ادب سے جھک گیا۔ سائیں، عالم شاہ صاحب پریشان ہیں، آپ اتنے دن سے ولا سے غائب ہیں اور اس غریب گلی میں رہ رہے ہیں، اگر کسی دشمن کو پتہ چل گیا تو؟ حیدر، ابراج کی سرد اور برفانی آواز نے اسے وہیں روک دیا۔ ابراج نے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑا اور اپنے عقابی رخ سے حسلین کی گھر کو دیکھا۔ عالم شاہ سے کہہ دو کہ ان کا بیٹا اپنے دل کا شکار کرنے والا ہے، اور جب تک یہ نازک پرندہ میرے ہاتھ پر نہیں بیٹھ جاتا، ابراج عالم حویلی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ مجھے اپنی حفاظت کرنے آتی ہے۔ اس کی آواز کا ایسا جلال تھا کہ حیدر الٹے قدم واپس لوٹ گیا۔ اگلی صبح جب حسلین سو کر اٹھی اور منہ دھو کر صحن میں آئی تو لکڑی کے پرانے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ سریا بیگم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ابراج کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تازہ گرم نہاری اور نان کا لفافہ تھا اور چہرے پر وہی بے حد شریفانہ مسکراہٹ۔ السلام علیکم آنٹی، وہ صبح صبح ناشتہ اپنے بازار گیا تھا تو سوچا آپ کے لیے بھی لیتا چلوں، اکیلے کھانے کا مزہ نہیں آتا۔ ابراج نے مؤدبانہ انداز میں لفافہ سریا بیگم کی طرف بڑھایا۔ ارے بیٹا، ایسی کیا ضرورت تھی، تم تو بلا وجہ تکلف کرتے ہو۔ سریا بیگم کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے دعا دیتے ہوئے اسے اندر بلا لیا۔ حسلین ابراج کو صبح ہی صبح صحن میں جمے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس کا موڈ لمحوں میں خراب ہو گیا۔ خاطر امی، یہ بندہ صبح کا ناشتہ بھی ہمارے سر پہ کرنے آیا ہے۔ حسلین نے پیر پٹکتے ہوئے کچن کی طرف قدم بڑھائے اور غصے میں برتن پٹکنے لگی۔ اس نے صاف نیت بنا لی تھی کہ وہ اس بن بلائے مہمان کے ساتھ ہرگز ناشتہ نہیں کرے گی، وہ بنا کچھ کھائے گی۔ کالج نکلنے والی تھی کہ ابراج کی نظر اس پر پڑی۔ ارے میڈم، آپ ناشتہ کیوں نہیں کری ہیں؟ اتنی اچھی نہاری ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ابراج نے بڑی اطمینان سے کہا، مجھے نہیں کھانا آپ کا لایا ہوا ناشتہ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ حسلین نے تن فن غصے سے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ ابراج نے ایک گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے نان کا ایک بڑا نوالا نہاری میں ڈبایا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور سیدھا حسلین کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے قداور باانصر شخصیت کے سامنے حسلین کا نازک سراپا اور چھوٹا لگنے لگا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی شعلے تھے۔ دیکھیں، میں کھانے کی توہین بالکل برداشت نہیں کرتا، اور خاص طور پر جب کھانا اتنی محبت سے لایا گیا ہو۔ ابراج نے بظاہر پیار سے مگر ایک ایسے روبدار انداز میں کہا کہ حسلین کا نگاہ وہیں جم گیا۔ انکار۔ اس نے زبردستی نوالا بناتے ہوئے حسلین کی طرف دیکھا۔ آپ چپ چاپ کی نوالا کھائیں، ورنہ میں خالہ سے آپ کی شکایت لگا دوں گا کہ آپ صبح صبح مجھ سے لڑائی کر رہی ہیں۔ حسلین نے غصے سے دانت پیسے۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے ابراج کو ایک کھا جانے والی نگاہ سے دیکھا اور زبردستی وہ نوالا اس کے ہاتھ سے لے کر کھا لیا۔ ابراج کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ دلکش مسکراہٹ تیر گئی۔ ناشتہ
ختم ہوتے ہی ابراج نے ہاتھ دھوئے اور اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے بولا، خالہ میں ذرا کام کے سلسلے میں ازلین میڈم کے کالج کی طرف جا رہا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں ان کو بس اسٹاپ تک یا ان کے کالج تک چھوڑ دوں؟ راستے میں اکیلے دھکے کھانے کی کیا ضرورت؟ تمہیں بالکل نہیں۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ ازلین نے فوراً انکار کیا اور اپنا بیگ شانے پر سنبھالا، لیکن ثریا بیگم نے تڑپ کر بیٹی کو دیکھا اور ٹوکا، ازلین یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بچہ اتنی شرافت اور محبت سے مدد کی درخواست کر رہا تھا، تم کیوں اتنے نخرے دکھا رہی ہو؟ سیدھی طرح ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ ازلین کا منہ بن گیا، اماں یہ انسان زبردستی گلے پڑا ہے، اور جیسے بولی تو ثریا بیگم نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ چاروں نچار ماں کے اس حکم کے آگے اس کی خودداری بھی بے بس ہو گئی۔ اس نے گہری خود سے بھری سانس خارج کی، ابراج کو ایک بار پھر گھورا اور پیر پٹکتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جی خالہ فکر نہ کریں، میں اسے بالکل صحت سلامت پہنچا دوں گا۔ ابراج نے ثریا بیگم کو محبانہ سلام کیا اور ازلین کے پیچھے پیچھے باہر نکل آیا جہاں اس کی بائک کھڑی تھی۔ ازلین نے غصے سے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ آئیے میڈم، بائک حاضر ہے۔ ابراج بائک پر بیٹھتا بالکل ایک شائستہ ڈرائیور کے انداز میں کہا اور اسے سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ ازلین نے ایک بار پھر اپنی ناگواری والے تاثرات کے ساتھ بائک پر فاصلہ قائم رکھتے ہوئے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے بائک کے پچھلے ہینڈل کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لیا جسے ابھی گر پڑے گی۔ اگر گرنے کا ڈر ہے تو مجھے پکڑ سکتی ہو۔ ابراج نے شیشے میں سے اس کے تمتماتے چہرے کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ اس کی ذرا سی قربت پر ہی دل دھڑکنے لگا۔ آپ چپ چاپ بائک چلائیں گے یا میں نیچے اتروں؟ ازلین کی نازک مگر کڑک آواز بائک کے انجن کے شور کو چیرتی ہوئی آئی۔ ابراج کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایکسیلیٹر گھمایا اور بائک کالج کی سڑک پر سرپٹ دوڑنے لگی۔ کالج کے مرکزی گیٹ اس وقت طلباء کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔ ابراج نے بائک اسٹینڈ پر لگائی اور اپنا ہیلمٹ اتار کر اپنے بکھرے بالوں کو شائستگی سے پیچھے کیا۔ اگرچہ اس نے سادہ کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن اس کا قد و قامت، اس کی روبدار شاندار پرسنالٹی اور آنکھوں کی وہ خاموش حاکمیت ایسی تھی کہ وہاں کھڑی ہے لڑکی کی نظر اس پر چلی گئی۔ ازلین نے جلدی سے بائک سے اتر کر اپنا سوتی دوپٹہ سنبھالا اور بنا ابراج کی طرف دیکھے کالج کی طرف بڑھنے لگی، لیکن ابراج نے پیچھے سے بلایا، ازلین میڈم اپنا رومال تو بھول گئی۔ ازلین نے مڑ کر غصے سے اس کے ہاتھ سے رومال چپٹا اور آگے بڑھ گئی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ یا اللہ ازلین، یہ ڈیشنگ ہیرو کون تھا؟ عالیہ نے ٹھنڈی ہوا بھرتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے دور سے ابراج کو دیکھ لیا تھا۔ ہاں یار، کیا زبردست پرسنالٹی ہے، اتنا روبدار آنکھیں اور وہ چال، ایسا لگتا ہے جیسے کسی فلم کا ہیرو ہو۔ یہ کوئی بزنس ٹائکون؟ مہر نے حسرت سے باہر گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں ابراج ابھی تک اپنے بائک پر بیٹھا ازلین کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ازلین نے چڑھ کر سہیلیوں کو دیکھا۔ کوئی ہیرو ویرو نہیں ہے، وہ بس ہمارے برابر والے گھر کا نیا کرایہ دار ہے، انتہائی چپکو اور فضول انسان۔ چپکو؟ ثنا نے آنکھیں پھاڑ کر ازلین کو دیکھا۔ اگر ایسا ڈیشنگ بندہ ہمارے گھر کا ہمسایہ ہوتا تو ہم رات دن اس کے سامنے چکر لگاتے، اور تو ہے کہ اسے فضول کہہ رہی ہے؟ تیرے دماغ کا کوئی بھی ڈھیلا ہو گیا ازلین۔ میں ناک چڑھا کر بولی، تم لوگ اس کے سادہ روپ پر مت جاؤ، مجھے تو وہ بندہ ہی عجیب لگتا ہے۔ ازلین نے ناگواری سے کہا، لیکن اس کے اپنے دل میں بھی ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ باہر گیٹ پر بیٹھے ابراج نے شیشے سے دیکھا کہ ازلین کی سہیلیاں اسے دیکھ کر کیسی باتیں کری ہیں اور ازلین غصے سے منہ بنا رہی ہے۔ اس ڈان کے چہرے پر ایک فاتحانہ دلکش مسکراہٹ تیر گئی۔ اس نے بائک اسٹارٹ کی اور موڑتے ہوئے خود سے سرگوشی کی، ابھی تو صرف سہیلیوں نے آہیں بھری ہیں ازلین، ایک دن تم خود اس ابراج عالم کی محبت کا اعتراف کرو گی۔ دن بھروں کو لگا کر رو رہے تھے اور ابراج عالم کی اس سادگی نے ثریا بیگم کا دل پوری طرح سے جیت لیا تھا۔ ابراج صرف ایک ہمسایہ نہیں رہا تھا، بلکہ اس گھر کے ہر چھوٹے بڑے کام کی ذمہ داری اس نے بن کہے اپنے سر لے لی تھی۔ بازار سے دال، سبزی اور گھر کا راشن لانا ہو، گھر کی بجلی کے بل جمع کروانا ہو یا ثریا بیگم کی دوائی کا ختم ہونا، ابراج کو کسی کی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وہ چپکے سے ثریا بیگم سے پرچی لیتا اور تمام سودا سلف لا کر کچن میں سجا دیتا۔ ثریا بیگم، جن کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس غریب اور شریف پڑوسی کی بے غرض خدمت دے کر اندر سے نہال ہو چکی تھی۔
ان کے دل میں ابراج کے لیے وہی تڑپ اور محبت پیدا ہو چکی تھی جو ایک ماں کو اپنے سگے بیٹے سے ہوتی۔ ایک دوپہر جب اسلین کالج سے سخت گرمی اور بس کے دھکے کھا کر واپس گھر لوٹی اور تھکے ہوئے قدموں سے خستہ حال گھر کا لکڑی کا دروازہ دھکیلا تو صحن میں قدم رکھتے ہی اس کے قدم جہاں کے تہاں جم گئے۔ اس کی گہری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ صحن میں لکڑی کی پرانی چارپائی پر سریا بیگم ٹیک لگا بیٹھی تھی اور نیچے زمین پر ایک چھوٹی سی چٹائی پر ابراج عالم بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے سریا بیگم کے سجے ہوئے پاؤں کو بہت نرمی اور عقیدت سے دبا رہا تھا۔ وہ اتنے خلوص اور دھیان سے ان کی خدمت کر رہا تھا جیسے دنیا کا سب سے تمیزدار اور محبت کرنے والا بیٹا ہو۔ بس کر دے ابراج بیٹا، تو کیوں زحمت کرتا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، سریا بیگم نے پیار اور ممتا سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ خالہ، آپ دن بھر سلائی مشین پر بیٹھ کر کام کرتی ہیں، پاؤں تو سوجیں گے ہی نا، آپ خاموشی سے بیٹھے مجھے کام کرنے دیں۔ ابراج نے بے حد نرمی اور احترام سے جواب دیا۔ اسلین دروازے کے پاس کھڑی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ شل ہو گیا۔ یہ وہ شخص تھا جس سے وہ ہر وقت چڑھتی، جسے وہ بدتمیز اور چپکو سمجھتی، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر کسی قسم کا دکھاوا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں سریا بیگم کے لیے جو عزت اور محبت تھی وہ بالکل سچی لگ رہی تھی۔ آخر یہ لڑکا ہمارے لیے اتنا کیوں رو رہا تھا؟ کتنا کر رہا تھا وہ؟ اسلین نے من ہی من میں سوچا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی الجھن اور بے چینی پیدا ہو گئی۔ غریب اور بے سہارا لوگوں کے لیے یوں بغیر کسی مفاد کے دن رات ایک کر دینا، اسلین کو اس کے یہ تمام باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے اندر کی خوددار لڑکی کو یہ سب لکھ کر ایک عجیب اور ناگواری سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ ان کے قدموں کی آہٹ سن کر ابراج نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ روکے اور آہستہ سے ہمیشہ کی طرح اپنے چہرے پر وہی مدھم اور دلکش مسکراہٹ سجائی۔ آ گئی میڈم، آج آپ کا چہرہ کچھ زیادہ ہی تھکا ہوا لگ رہا ہے، چاہیے ہاتھ منہ دھو لیں، میں نے گرم گرم کھانا لا کر کچن میں رکھا ہے، آپ کی پسند کا فریش ہو جائے پھر مل کر کھاتے ہیں۔ اسلین نے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہاتھوں کی طرف جو اس کی بیمار ماں کے پاؤں دبا رہا تھا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ سخت الفاظ نہیں تھے۔ وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، لیکن اس کا دل پہلی بار ابراج کی اس دلکش اور پراسرار شخصیت کے سامنے بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ رات کا آخری پہر تھا اور چاندنی صحن کی پرانی لکڑی کی چارپائی پر پھیلی ہوئی تھی۔ اندر کمرے میں سریا بیگم گہری نیند سو رہی تھی، جبکہ باہر اسلین چارپائی پر گھٹنے سینے سے لگائے اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کی نشیلی آنکھوں میں نیند کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ وہ آج کے دن کے منظر اور پچھلی تمام باتوں کے بارے میں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیسے وہ انسان ہر وقت ان کی مدد کے لیے تیار رہتا، کیسے وہ ان کے گھر کے چھوٹے بڑے کام بھرپور خلوص سے کرتا، اور کیسے آج وہ زمین پر بیٹھ کر اس کی بیمار ماں کے پاؤں دبا رہا تھا۔ اسلین کا دل ایک عجیب سی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ اس کے اپنے سگے رشتہ داروں نے باپ کے انتقال کے بعد اس مشکل اور برے وقت میں انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ کوئی ان کی خبر تک نہیں لیتا تھا، لیکن یہ اجنبی اچانک کہیں سے آ کر ان کی زندگی میں ایک فرشتے کی طرح شامل ہو گیا تھا۔ وہ بنا کسی مطلب کے ان کا خیال رکھتا اور ایک مضبوط سائے کی طرح ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ آخر کون ہے یہ انسان اور کیوں ہمارے لیے اتنا سب کچھ کر رہا ہے؟ اسلین نے چاند کو دیکھتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ اسی سوچ و بچار کے عالم میں اچانک گلی کی دیوار کی طرف سے ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ ٹھا! صحن میں کسی کی کودنے کی آواز آئی۔ اسلین کا دل دھک سے رہ گیا اور خوف اور گھبراہٹ کے مارے ایک دم سے چارپائی پر سیدھی ہو کر اٹھی۔ اس کا نازک وجود ڈر سے کانپنے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا اس کی سانسیں تھم گئی۔ دیوار کی اوٹ میں ابراج عالم کھڑا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اس کے چہرے پر ایک بے حد دلکش اور پرسکون مسکراہٹ تھی، اور اس کی گہری سی آنکھیں صرف اور صرف اسلین پر جمی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے شاندار اور بااثر انداز میں قدم اٹھاتا ہوا ڈری ہوئی اسلین کی طرف بڑھا۔ اسلین کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ابراج نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حق سے چارپائی پر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ تم یہاں اس وقت، تم اندر کیسے آئیں؟ اسلین نے گھبرا کر تبھی آواز میں پوچھا۔ ابراج نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کیا، لیکن اس نے نظریں نہیں ہٹائیں۔ رات کے اس خاموش ماحول میں اسلین کا چاند جیسی رنگت والا نازک اور کومل چہرہ، بکھرے ہوئے بال اور ڈری ہوئی نازک آنکھیں ابراج کے دل کو اندر تک چھو گئیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسلین اسے اتنی قریب تھی، اور اس کی آنکھوں میں روایتی غصے کے بجائے ایک نرم اور سہمے ہوئے جذبات تھے۔ ابراج اپنے دل ہی دل میں اس کے اس پیارے اور شیشے سے نازک چہرے کو نہارتے ہوئے بے پناہ محبت اور تڑپ
بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس ڈان کا سخت اور سنگدل وجود اس لڑکی کے ذہن میں پوری طرح پگھل چکا تھا۔ ابراج نے اپنی بھاری اور بے حد نرم لہجے میں سرگوشی کے انداز میں پوچھا، کیا ہوا اسلین؟ تمہیں نیند نہیں آ رہی جو اتنی رات گئے جاگ رہی ہو؟ اسلین کا دل اتنے قریب سے اس کی گہری آنکھوں کو دیکھ کر بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ اس کے اتنے قریب ہونے پر غصہ نہیں ہوئی، بلکہ اس کے دل میں ایک عجیب سی نرمی اور جھجک پیدا ہو گئی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، اسلین نے نظریں جھکاتے ہوئے لرزی آواز میں کہا۔ ابراج نے تھوڑا اور قریب ہو کر انتہائی اپنے پن سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے بتاؤ کیا سوچ رہی ہو؟ اتنی رات کو اکیلی بیٹھ کر کیوں اتنی پریشان ہو؟ آخر تم کیوں ہمارے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہو جبکہ ہم بالکل اجنبی ہیں تمہارے لیے، اور ہمارے پاس تمہارے دینے کے لیے کچھ بھی تو نہیں ہے؟ کیوں اماں کو امید دلا رہے ہو؟ جانتے ہو وہ تم میں اپنا بیٹا دیکھنے لگی؟ اسلین کے الفاظ میں ٹوٹتا ہوا خوف، سوال اور بلا شبہ ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ اس کا نازک چہرہ رات کی چاندنی میں ابراج کے اتنے قریب تھا کہ اس کی لرزتی ہوئی سانسیں ابراج کے دل پر دستک دے رہی تھیں۔ ابراج نے ایک لمحے کے لیے اپنی گہری سیاہ آنکھیں بند کی اور پھر اسلین کی نازک اور کومل چہرے کو دل میں امڑتی بے پناہ محبت کے ساتھ دیکھا۔ اس کے چہرے سے وہ تمام چالاکیاں غائب ہو گئیں، صرف ایک سچائی بچی تھی۔ اس نے تھوڑا سا جھک کر انتہائی مدھم اور نرم لہجے میں سرگوشی کی، تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے لیے اجنبی ہو اسلین؟ ابراج کی بھاری آواز رات کے سناٹے میں ایک تلسم کی طرح کھل گئی۔ اور تم نے کہا کہ تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں؟ تم غلط سوچتی ہو۔ تم نے اماں مجھے وہ سکون، وہ خوشی، وہ اپنائیت دی ہے جو میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنی اتنی بڑی دنیا میں کبھی نہیں پائی۔ اسلین نے چونک کر اپنی کومل آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی سانسیں دھک دھک کر کے تیز چل رہی تھی اور ابراج کی باتوں کا مطلب سمجھنا اس کے معصوم ذہن کے لیے دشوار ہو رہا تھا۔ ابراج نے ثریا بیگم کے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا اور پھر واپس اسلین کی لرزتی ہوئی نظروں میں جھونکا۔ خالہ مجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہیں تو یہ کوئی جھوٹی امید نہیں ہے اسلین۔ میں ان کا وہ بیٹا بننا چاہتا ہوں جو زندگی بھر ان کی اور تمہاری حفاظت کرے۔ میں نے جو بھی کیا کسی احسان کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے کیا کیونکہ میں اس کے گھر کے گرد ایک ایسی ڈھال بننا چاہتا ہوں جسے کوئی توڑ نہ سکے۔ اسلین کی نازک پلکیں لرز گئیں۔ اس کا دل سینے میں اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ابراج اس کے دل کی دھڑکنیں سن لے گا۔ لیکن تم ہو کون ابراج؟ ہم تو تمہیں ٹھیک سے جانتے بھی نہیں۔ تمہاری فیملی اگر ان کو معلوم ہوا تو کہیں وہ ہماری وجہ سے تم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسلین کی آواز اتنی دھیمی تھی جیسے ہوا کا کوئی کافوری جھونکا۔ ابراج کے ہونٹوں پر ایک درد بھری مگر بے حد خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اسلین کے نازک چہرے پر پھیلی الجھن کو دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اگر اس نے اس وقت اپنا اصلی نام اور ڈان ہونا بتا دیا تو یہ شیشے جیسی نازک لڑکی ڈر کر دور بھاگ جائے گی۔ اس کا دل یقین سب ٹوٹ جائے گا۔ میں وہی ہوں اسلین جو تمہاری ہر پریشانی کو اپنے اوپر لینے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ ابراج نے انتہائی نرمی سے اسلین کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اسلین اس کا یہ سچ اور اس کی آنکھوں میں تیرتا گہرا جذبہ دیکھ کر بالکل ساکت رہ گئی۔ اس کے پاس کوئی سوال نہیں بچا تھا اور پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ سامنے بیٹھا یہ مرد محض ایک ہمسایہ نہیں بلکہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بن چکا تھا۔ اسلین ابھی ابراج کے ان گہرے اور سچے الفاظ کے سحر میں ہی گم تھی کہ اچانک اندر کمرے سے برتن گرنے اور کچھ ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی۔ ٹھا! اسلین کے چہرے کی رنگت ایک پل میں اڑ گئی تو انہوں نے بدحواس ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا اور بھاگ کر کمرے کی طرف لپکے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اسلین کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ ثریا بیگم زمین پر گر چکی تھیں اور اپنا ایک ہاتھ شدت سے سینے پر رکھے تڑپ رہی تھی۔ ان کا سانس پھول رہا تھا اور چہرے پر شدید تکلیف کے تاثرات تھے۔ ان کا دل ان کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ امی کیا ہوا آپ کو؟ امی آنکھیں کھولیں۔ اسلین زاروں قطار روتے ہوئے ان کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ ابراج نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اس نے آگے بڑھ کر ثریا بیگم کو اپنے مضبوط باہوں میں اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں شدید گھبراہٹ، خوف تھا لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ اسلین چادر اٹھاؤ فوراً۔ ابراج کی آواز میں ایمرجنسی تھی۔ وہ ثریا بیگم کو اٹھائے باہر بھاگا، گلی کے موڑ پر کھڑی اپنی گاڑی میں ان کو رکھا اور گاڑی کو پوری رفتار سے شہر کے سب سے بڑے اسپتال کی طرف دوڑا دیا۔ ICU کے باہر کا راہداری لال اور سرخ بتیوں کی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اندر ڈاکٹر ثریا بیگم کی زندگی بچانے کی جدوجہد کر رہی تھی
اور باہر اسلین دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے رو رو کر ڈھال ہو رہی تھی۔ اس کے نازک وجود کمزور دل کے لیے صدمہ برداشت سے باہر تھا۔ ابراج پاس ہی کھڑا تھا، اس کا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ خاتون جنہیں اس نے سچے دل سے ماں کا درجہ بتایا، کیونکہ اپنی سگی ماں کو تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، آج زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اسلین کی ہچکیوں میں کی آواز جب ابراج سے برداشت نہ ہوئی تو اس نے اپنے تمام تر ہچکچاہٹ کو بالائے طاق رکھ دیا۔ وہ آگے بڑھا اور بے ساختہ اسلین کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسلین نے بھی بنا کسی جھجک کے اس کی شرٹ کو ہاتھوں میں بھینچ لیا، اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ابراج، میری امی کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا؟ کچھ نہیں ہوگا اسلین، کچھ نہیں ہوگا۔ ابراج نے بے ساختہ اس کے بکھرے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور اسے اپنے وجود میں سمیٹتے ہوئے تسلی دی، جبکہ اس کی اپنی آنکھوں سے بھی غم کا ایک گرم آنسو نکل کر گال پر ڈھہ گیا۔ صبح کے سائے پھیل رہے تھے جب ICU کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹرز باہر آئے۔ ان کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کسی برے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ ڈاکٹر، میری امی کیسی ہیں؟ اسلین بھاگ کر آگے ہوئی۔ دیکھیں، ہم نے پوری کوشش کی لیکن ان کی حالت بہت زیادہ نازک ہے، دل کا دورہ بہت شدید تھا، باقی سب اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ دونوں اندر جا کر ان سے مل لیں، شاید ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ الفاظ اسلین کے سر پہ قیامت بن کر گرے۔ دونوں بھاگ کر ICU کے اندر گئے۔ ثریا بیگم آکسیجن ماسک کے ساتھ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اسلین روتے ہوئے ان کے ہاتھ سے جا لپٹی۔ امی، امی مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ ثریا بیگم نے بامشکل اپنی بوجھل آنکھیں کھولی۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اسلین کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر ان کی نگاہیں پاس کھڑے غمزدہ ابراج پر جا ٹھہری۔ انہوں نے آکسیجن ماسک ہٹانے کی کوشش کی۔ ابراج نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ابراج، میری بیٹی کو تھام لو۔ ثریا بیگم کی لرزتی ہوئی دبی آواز روم میں گونجی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے بیٹا، اسے اپنا لو۔ ثریا بیگم کی یہ بات سن کر جہاں اسلین کو ایک شدید جھٹکا لگا، وہیں ابراج کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ اسلین نے حیرت اور صدمے سے ماں کو دیکھا، جبکہ ابراج کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ اسلین کو اپنا بنانا تو اس کی دلی آرزو تھی، لیکن اس صورتحال میں جہاں اس کی ماں جیسے خالہ زندگی اور موت کی سرحد پہ کھڑی تھی، یہ لمحہ اس کے لیے بے پناہ درد سے بھرا ہوا تھا۔ بولو ابراج۔ ثریا بیگم نے امید اور التجا سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا میری بیٹی کو اپناؤ گے، نکاح کرو گے اس سے؟ ابراج نے ایک نظر روتی ہوئی اسلین کو دیکھا اور پھر ثریا بیگم کی آنکھوں میں تیرتی التجا کو۔ اس نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ جی خالہ، میں نکاح کروں گا۔ ثریا بیگم کے زرد چہرے پر ایک سکون اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے ضد کی، نہیں، ابھی میری آنکھوں کے سامنے تم دونوں کا نکاح ہو، مجھے سکون سے مرنے دو۔ ابراج نے فوراً اپنے خاص بندوں کو اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں اسپتال کے اس کمرے میں مولوی صاحب کا انتظام کر دیا گیا۔ اسلین صدمے اور ماں کی زبردستی کی وجہ سے خاموش آنسو بہاتی ہوئی ایک کونے میں کھڑی تھی۔ وہ اپنی ماں کے آخری خواہش کو رد نہیں کر سکتی تھی۔ اسی ہفتے میں ابراج نے کمرے سے باہر نکل کر انتہائی خاموشی سے اپنے باپ عالم شاہ کو فون ملایا، جو اس وقت کسی اہم ملکی یا غیر ملکی بزنس ڈیل کے سلسلے میں ملک سے باہر بہت دور تھے۔ شاہ جی، ابراج کی آواز میں درد تھا۔ اس نے مختصر الفاظ میں صورتحال بیان کی۔ عالم شاہ جو اپنے بیٹے کی بے چینی کی وجہ سے پہلے ہی جانتے تھے، یہ سن کر بے حد خوش ہو گئے۔ اس کی شاندار آواز فون پر گونجی۔ مبارک ہو ابراج، عالم شاہ کی سلطنت کی بہو مبارک ہو۔ میری طرف سے تمہیں مکمل اجازت ہے، اپنا حق سنبھالو۔ باپ کی اجازت ملتے ہی ابراج واپس اندر آئے۔ کمرے میں ثریا بیگم کی ترسی ہوئی آنکھوں کے سامنے مولوی صاحب نے خطبہ پڑھا۔ اسلین بنت رحمان، کیا آپ کو ابراج عالم بل شاہ عالم اپنے حق مہر میں قبول ہے؟ اسلین نے روتے ہوئے اپنی ماں کے ہاتھ کو بھینچ کر لرزتی آواز میں کہا، قبول ہے۔ اور جب ابراج نے اپنے بھاری سچے اور بااثر لہجے میں 3 بار قبول ہے کہا، تو قدرتیں خاموشی سے 2 مختلف دنیاؤں، خوف اور خودداری کو ایک مقدس رشتے میں باندھ دیا۔ ثریا بیگم نے سکون کی ایک گہری سانس لی اور اپنے لرزتے ہاتھوں سے ان دونوں کے جڑے ہوئے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ان کے ہونٹوں پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کی نازک خوددار بیٹی اب مضبوط انسان کے تحفظ میں آ چکی۔ SPD اسپتال کا کمرہ بالکل ساکت ہو گیا۔
ثریا بیگم کی آنکھوں سے خوشی اور سکون کے دو قطرے ڈھل کر زمین پر اور چہرے پر جم گئے. ان کی سانسیں آہستہ آہستہ مدھم ہوتی گئیں اور پھر ایک طویل پرسکون سانس کے ساتھ ثریا بیگم کا ہاتھ دونوں کے جڑے ہوئے ہاتھوں سے پھسل کر بیڈ پر گر گیا. مانیٹر کی سیدھی لکیر اور اس کی دل دوز آواز نے اس ناگہانی حقیقت کا اعلان کر دیا. ثریا بیگم اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی. امی، امی آنکھیں کھولیں امی. ابراج کو تو آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا، مجھے اکیلا کیوں چھوڑ گئی امی؟ ازلین کا دل دہلا دینے والی چیخیں پورے روم میں گونج اٹھی. نازک سی ازلین صدمے اور شدید تکلیف سے نڈھال ہو کر اپنی ماں کے جسم سے لپٹ کر ساروں قطار ہو پڑی. اس کے سر سے آخری سایہ بھی اٹھ چکا تھا. ابراج کی اپنی آنکھوں میں غم کے آبرو چھا گئے تھے. ابراج نے خود کو سنبھالا کیونکہ ازلین اس وقت تپتے ہوئے صحرا میں اکیلی کھڑی تھی. ابراج نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے آگے بڑھ کر ازلین کو کندھوں سے تھاما اور بے ساختہ سے اپنی محبت اور تحفظ کی آغوش میں لے لیا. بس ازلین، سنبھالو خود کو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اب تم کبھی اکیلی نہیں ہو. اس نے ازلین کو اپنے سینے سے لگا کر مضبوطی سے تھام لیا. ازلین نے اس کی شرٹ کو بھینچ کر اسے سینے پر سر رکھے ہچکیاں لیتی گئی اور ابراج اسے تسلی دیتے ہوئے خاموشی سے اس کا غم بانٹتا رہا. ثریا بیگم کے جیسے خاکی گوئیں کی پرانی تنگ گلی والے گھر لایا گیا. ابراج نے سگے بیٹے کا فرض ادا کیا. اس نے خود تمام تر انتظامات دیکھے، کفن دفن کی ذمہ داری سنبھالی اور اپنے کندھوں پر ان کا جنازہ اٹھا کر قبرستان لے گیا. اس کی آنکھوں کی سرخی اور چہرے پر چھایا غم اس بات کا ثبوت تھا کہ اس نے ثریا بیگم کو سچے دل سے ماں کا درجہ دیا. تدفین کے بعد جب محلے کے کچھ لوگ اور رشتہ دار جو صدمے کے وقت غائب تھے جمع ہوئے تو ان کے درمیان چہمگوئیاں شروع ہو گئی. یہ لڑکا کون ہے؟ ہاں نا، کل تک تو ہمسایہ بنا پھرتا تھا، آج سگے بیٹوں کی طرح جنازے کو کندھا دے رہا ہے. ایک جوان لڑکی اور ایک غیر محرم لڑکا یوں ایک گھر میں رہیں گے؟ یہ تو بالکل غلط بات ہے. ازلین جو پہلے ہی غم سے نڈھال تھی، محلے والوں کی یہ گھٹیا اور کڑوی باتیں سن کر اور زیادہ سہم گئی. اس کی خودداری پر چوٹ لگ رہی تھی اور وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی. ابراج کی نظر جب ازلین کی لرزتی ہوئی پلکوں پر پڑی تو اس کے اندر کا سویا ہوا شیر بیدار ہو گیا. اس کا ضبط جواب دے گیا. ابراج کا چہرہ لال ہو گیا. اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک ایسا خوفناک اور خونخوار قہر ابھرا کہ محلے کے لوگ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے. خاموش ہو جاؤ سب کے سب. ابراج کی گرجدار آواز اور ہیبت ناک آواز سے گلی کے درد و دیوار ہل گئے. وہ ایک جھٹکے میں آگے بڑھا اور ازلین کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر پورے غرور کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا. زبان سنبھال کر بات کرو، کوئی غیر محرم نہیں ہوں میں اس کا. ازلین میری بیوی ہے. ہماری ثریا خالہ کی موجودگی میں ان کی زندگی کی آخری سانسوں میں شرعی نکاح ہوا ہے. اس کی مارو جبار اور شعلے اگلتا روپ دیکھ کر محلے والوں کے طوطے اڑ گئے تھے. کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس ڈان صرف انسان کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر ایک لفظ بھی بول سکے. پورے ہجوم پر سانپ سن گیا. ابراج نے اپنے سرد اور کاٹ دار لہجے میں آخری بات کہی. آج کے بعد اگر کسی نے میری بیوی یا اس کے کردار کی طرف انگلی بھی اٹھائی تو میں اس کی پوری نسل مٹا دوں گا. محلے کے تمام لوگ ڈر کے مارے چپ چاپ پیچھے ہٹ گئے. ابراج نے ازلین کا ہاتھ تھاما جو ابھی تک صدمے، گھبراہٹ اور اپنے شوہر کے اس خوفناک روپ کو دیکھ کر کانپ رہی تھی. اس نے ازلین کے شانے پر چادر اچھی طرح لپیٹی اور اسے اپنے ساتھ لے کر اپنی شاندار گاڑی کی طرف بڑھ گیا. اس خستہ حال تنگ گلی اور غموں سے بھرے گھر کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ابراج اسے شہر کے سب سے پرتعیش اور محفوظ علاقے میں واقع اپنے ذاتی اپارٹمنٹ میں لے آیا. اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتے ہی ابراج نے نرمی سے ازلین کو اندر داخل کیا. اب وہ اپنے گھر کا ڈان نہیں بلکہ اپنی نازک اور خوددار بیوی کا محافظ اور شوہر تھا. وہ اسے ایک نئی زندگی، مکمل عزت اور بے پناہ محبت دینے کے لیے تیار تھا. جو ابراج نے پرتعیش اپارٹمنٹ کی لائٹس آن کی تو اندر کی خوبصورتی اور شان و شوکت دیکھ کر ازلین کا سانس لمحے بھر کو اٹک گیا. اطالوی سنگ مرمر کا فرش، چھت سے لٹکتے قیمتی فانوس اور نفیس فرنیچر، یہ جگہ کسی عام نوکری پیشہ انسان کی رہائش کا ہرگز نہیں لگتی تھی. ازلین نے ماں کے غم سے نڈھال، سرخی مائل سوچی ہوئی آنکھوں سے اس شاندار اپارٹمنٹ کو دیکھا اور پھر مڑ کر ابراج کو شدید شک کی نظروں سے گھورا. اس کے نازک آبروؤں پر ناگواری اور الجھن کے بل پڑے. یہ آپ کا گھر ہے ابراج؟ ازلین کی نازک غمزدہ آواز میں گہرا شک تھا.
آپ تو کہتے تھے کہ آپ ایک کام سے جاب کرتے، پھر اتنا مہنگا اور لگژری اپارٹمنٹ کہاں سے آیا؟ ابراج شہر کا بے رحم ڈان تھا۔ ازلین کی شک بھری نظروں کے سامنے اچانک گھبرا گیا۔ اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس نازک موڑ پر ازلین کو سچ بتا دے۔ اس کے ذہن میں شدید ڈر بیٹھ گیا تھا، جیسے ہی ازلین کو معلوم ہوا کہ اس کا شوہر کوئی شریف ہمسایہ نہیں بلکہ انڈر ورلڈ کے خوفناک سلطنت کا وارث ابراج عالم ہے، تو وہ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر اپنی خودداری کے ساتھ اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دور چلی جائے گی۔ ابراج نے جلدی سے تاثرات سنبھالے، ایک جھوٹی مسکراہٹ سجائی اور صفائی سے ایک اور جھوٹ بولا۔ ارے نہیں ازلین، یہ میرا اپارٹمنٹ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اس نے گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے صفائی دی۔ یہ اصل میں میرے ایک بچپن کے بہت امیر دوست کا اپارٹمنٹ ہے، وہ اب مستقل باہر کے ملک شفٹ ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے اس گھر کی دیکھ بھال اور رہنے کے لیے یہ چابیاں دے دی، بس اس لیے ہم یہاں آ گئے۔ ازلین جو پہلے ہی اپنی ماں کی ناگہانی موت اور تنہائی کے غم سے چور اور افسردہ تھی، اس کے پاس ابراج کے اس جھوٹ کی مزید چھان بین کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ اس نے ایک لمبی دکھ بھری سانس خارج کی اور خاموشی سے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ آنے والے دنوں میں ابراج نے ازلین کی حالت سدھارنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ وہ اس کا بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح خیال رکھتا، ہر صبح اپنے ہاتھوں سے گرم چائے اور ناشتہ بنا کر اس کے سامنے سجاتا، اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اس کی پسندیدہ کتابیں اور پھول لا کر روم میں رکھتا، اور جب رات کو ازلین ماں کی یاد میں رو پڑتی تو ابراج خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا اور اسے حوصلہ دیتا۔ ازلین، خالہ چاہتی تھی کہ تم مضبوط بنو، اگر تم یوں روتی رہو گی تو ان کی روح کو تکلیف ہوگی۔ ابراج بے حد نرمی اور محبت سے اس کی ہمت افزائی کرتا، کبھی اس کے لیے گفٹس لاتا، کپڑے، جوتے اور اس کی ضرورت کا سامان ہوتا۔ ابراج کی یہ بے پناہ محبت، خدمت اور پرواہ آہستہ آہستہ ازلین کے دل کے زخموں پر مرہم بننے لگی تھی۔ ازلین نے محسوس کیا کہ اس اجنبی دنیا میں ابراج ہی اس کی واحد پناہ گاہ تھا۔ اس کے دل میں ابراج کے لیے جو ہلکی سی نفرت کی چڑ تھی، وہ پوری طرح پگھل چکی تھی۔ رات کا وقت تھا اور باہر آسمان پر کالے بادل سائے کی طرح منڈلا رہے تھے۔ تیز دھواں دھار بارش شیشوں پر ضربیں لگا رہی تھی اور ہوائیں شاں شاں کر کے چل رہی تھی۔ اپارٹمنٹ میں ہر طرف خاموشی تھی کہ اچانک ایک دم سے پورے شہر کی لائٹ گئی اور پورا اپارٹمنٹ گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ازلین، جو بالکنی کے قریب کھڑکی کے پاس کھڑی بارش دیکھ رہی تھی، اندھیرے میں ایک لمحے کے لیے سہم گئی، لیکن ابھی وہ سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ آسمان پر ایک بے حد تیز اور ہولناک آواز کے ساتھ بجلی کڑکی، کڑک۔ روشنائی کا ایک شعلہ اندھیرے کو چیرتا ہوا روم میں لپکا اور بجلی کی اس ہیبت ناک گرج سے ازلین کے حلق سے ایک زبردست چیخ نکل گئی۔ خوف کے مارے اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا اور اس کا نازک وجود پوری طرح کانپنے لگا۔ برابر والے کمرے میں موجود ابراج نے جیسے ہی ازلین کی چیخ سنی، اس نے ایک سیکنڈ کا 1000واں حصے میں ضائع نہیں کیا۔ وہ اندھیرے کی پرواہ کیے بغیر بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ ازلین خوف سے اپنے ہاتھ کانوں پر رکھے دیوار سے لگی کانپ رہی تھی۔ ابراج نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے آگے بڑھ کر ازلین کو پوری طاقت سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ڈرو نہیں ازلین، میں ہوں نا تمہارے پاس، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ابراج نے اس کے کان کے بالکل قریب اپنی بھاری اور بے حد نرم آواز میں سرگوشی کی۔ اس نے اپنے دونوں بازو ازلین کی گرد لپیٹ کر اسے اپنے مضبوط وجود میں چھپا لیا، لیکن باہر بجلی بھی پھر چمکی اور بادلوں کی غرانے کی آواز اور تیز ہو گئی۔ ازلین ابراج کے سینے میں اپنا منہ چھپائے شدید خوف کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس کی تیز تیز سانسیں ابراج کے سینے پر لگ رہی تھی۔ ابراج اس کی یوں شدید خوفزدہ حالت دیکھ کر اندر تک پریشان ہو گیا۔ وہ ڈان جو پوری دنیا کے لیے خوف کی علامت تھا، اپنی اس نازک بیوی کے خوف کے آگے بے بس ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے اس ڈر کو کیسے دور کرے۔ تاریک روم میں صرف باہر گرتی بارش کی آواز تھی اور ان دونوں کی لرزتی ہوئی سانسیں۔ ابراج نے اپنے کپ کپاتے گرم ہاتھوں سے ازلین کے پھول جیسے نازک اور خوفزدہ چہرے کو تھاما۔ اس کا انگوٹھا نرمی سے ازلین کی تھوڑی کو اٹھاتے ہوئے اس کے گال پر پھیلا۔ ازلین نے سہم کر اندھیرے میں چمکتی ہوئی اپنی کومل آنکھوں سے ابراج کو دیکھا۔ اب خوف کا مقابلہ ایک بے پناہ بے قابو شدت کر رہی تھی۔ ابراج، جس نے اتنے دنوں سے خود پر شدید ضبط کر رکھا تھا، جو ازلین کی ماں کے صدمے اور اس کے غم کی وجہ سے اپنے دل کے بے پناہ تڑپ کو روکے ہوئے تھا،
اس کا وہ تمام تر کنٹرول اس طوفانی رات کی تاریکی میں بالکل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے مزید کوئی لفظ ضائع نہ کیا اور اسلین کے لرز سے گلابی ہونٹوں کو اپنے حصار میں بھر لیا۔ اسلین ابراج کی اس اچانک اور شدید پیش رفت پر لمحہ بھر کے لیے بالکل دنگ اور ساکت رہ گئی۔ اس کی سانسیں وہیں تھم گئی اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا، لیکن ابراج اب آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا۔ اس نے اسلین کو پوری شدت، محبت اور جنون کے ساتھ اپنی مضبوط آغوش میں سمو لیا۔ باہر طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں اور اندر ابراج اپنی نازک بیوی پر اپنا وہ تمام تر حق جتانے لگا جو قدرت نے نکاح کے مقدس رشتے میں اسے عطا کیا تھا۔ ایک ایسا لمس جس میں خوف کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، صرف اور صرف جنون، تحفظ اور بے پناہ محبت تھی۔ وہ بے خودی میں اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیے بس چوم رہا تھا۔ دونوں کے دل اس تیز طوفان برسی بارش کی رمجھم میں شدت سے دھڑک رہے تھے۔ اسلین کا دل اس کے جنون بھرے لمس کی شدتوں میں مزید خوف سے بیٹھا جا رہا تھا، لیکن اس قربت میں ایک عجیب سا سکون تھا، مکمل ہونے کا احساس، ایسا احساس جیسے اب وہ اکیلی نہیں ہو، کوئی ہے جو اس کا اس دنیا میں سب سے اپنا ہے۔ اس نے خود سپردگی دیتے اس کی محبت میں آہستہ سے آنکھیں بند کر لی، اور ابراج جسے اب شاید ہی دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی تھی، کیونکہ آج اس کی محبت پوری طرح آج اس کی ہو چکی تھی، وہ مندوز سا ہوا بس اس میں کھوتا ہی جا رہا تھا۔ اس کا نرم و نازک وجود، اس کی آہیں اسے پاگل کر رہی تھی، یہ حسین احساس جیسے دونوں کو ہی دیوانہ کر رہا تھا۔ رات کا طوفان اب تھم چکا تھا اور صبح کی پہلی کرنیں شیشے کی ونڈو کو چیرتی بھی کمرے کے شاہانہ بیڈ پر پھیل رہی تھیں۔ باہر بارش کے بعد کا دلکش موسم تھا اور فضائیں بالکل پرسکون تھی۔ اسلین کی بوجھل آنکھیں آہستہ سے کھلیں۔ اس نے چمکتی ہوئی دھوپ میں خود کو ابراج کے مضبوط اور گرم حصار میں پایا۔ ابراج کا ایک بازو اسلین کے سر کے نیچے تھا اور دوسرا بازو اس کے نازک وجود کو بڑے حق اور تحفظ سے اپنے ساتھ لپیٹے ہوئے تھا۔ اسلین کا نازک چہرہ رات کے اس لمحے کو یاد کر کے لمحوں میں شرم و حیا سے سرخ ہو گیا۔ اس کا دل بے ترتیب رفتار سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آہستہ سے ابراج کے سوکھے پرسکون اور روبدار چہرے کو دیکھا، جہاں سے تمام تر سختی غائب تھی اور صرف ایک بے پناہ اپنائیت اور سکون تھا۔ اسلین نے بہت احتیاط سے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے تھوڑی سی حرکت کی، ابراج نے نیند میں ہی اس کی گرفت اور مضبوط کر لی، اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے میڈم؟ ابراج نے بغیر آنکھیں کھولے اپنی بھاری اور نیند میں ڈوبی ہوئی گہری آواز میں سرگوشی کی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اسلین کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی۔ ابراج چھوڑے مجھے، صبح ہو گئی ہے، مجھے جانے دیں۔ ابراج نے آہستہ سے اپنی سیاہ سحر انگیز آنکھیں کھولی اور سیدھا اسلین کے تمتماتے گلابی چہرے میں جھانکا۔ اس نے اسلین کے بکھرے بالوں کی ایک لٹ کو بہت پیار سے اس کے کان کے پیچھے سرکایا۔ اب تمہاری پناہ گاہ یہی ہے اسلین، یہاں سے کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلکا سا پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن ابراج کی گہری اور محبت بھری نظروں نے اسے بالکل شل کر دیا۔ اس کے اندر کا سارا غصہ، خودداری اور جھجک ابراج کی اس بے پناہ محبت کے سامنے ڈھیر ہو چکی تھی۔ آپ بہت بدتمیز ہو گئے ابراج، اسلین نے شرماتے ہوئے طبی آواز میں کہا۔ شوہر ہوں تمہارا، اتنا حق تو بنتا ہے نا، کتنا تڑپایا ہے تم نے مجھے اپنی مخملی باہوں کے لیے، ابھی تم مجھے نہ ملتی تو قسم سے مر جاتا۔ ابراج نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کی پیالی میں بھرتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے محبت بھرے لمس کی مہر سب کی۔ اس کے گلابی ہونٹ ایک بار پھر ابراج کو شرارت کرنے پر اکسانے لگے تو وہ اس کے ہونٹوں سے لپٹ گیا۔ اسلین کی تو سانسیں ہی رکنے لگی۔ تبھی خوبصورت اور رومانوی ماحول میں بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا ابراج کا فون شدت سے لرزنے لگا۔ ابراج نے پہلے تو فون کو اگنور کیا، لیکن پھر خود کو مشکل سے قابو کرتے ہی گہری سانس لی اور پھر ناگواری سے فون کی اسکرین پر نظر ڈالی۔ نام دیکھتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے میں بدل گئے۔ کال اس کے خاص بندے حیدر کی تھی۔ اسلین نے اس کی بدلتی رنگت کو محسوس کیا۔ کیا ہوا، کس کا فون ہے؟ کچھ نہیں، آفس کا کام ہے، تم فریش ہو جاؤ، میں بھی آیا۔ ابراج نے جلدی سے بات بنائی اور بیڈ سے اٹھ کر فون کان سے لگاتے ہوئے بالکنی کی طرف چلا گیا۔ سائیں، حیدر کی پریشان آواز دوسری طرف سے آئی۔
شاہ صاحب، ملک واپس لوٹ آئے ہیں اور انہوں نے فوراً آپ کو حویلی بلایا ہے۔ خریب گروپ کو بھی خبر مل چکی ہے کہ آپ حویلی میں نہیں ہیں۔ خطرہ بڑھ رہا ہے سائیں۔ ابراج کی آنکھوں میں وہ پرانا سرد و شفاف ڈان پھر سے جاگ اٹھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر بیڈ پر بیٹھی اپنی معصوم بیوی کو دیکھا جو ابھی تک اس کے لیے گئے جھوٹے روپ کو ہی سچ مان رہی تھی۔ حیدر، اپارٹمنٹ کے گرد سیکیورٹی 100% مضبوط کر دو۔ ابراج نے مدھم مگر برفانی لہجے میں حکم دیا۔ اگر میری بیوی کو ذرا سے بھی آ جائے تو میں پورے شہر کو آگ لگا دوں گا۔ ابراج نے فون کاٹا اور اپنے سائے کو چھپاتے ہوئے واپس کمرے کی طرف مڑا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ حریفوں کی نظریں اب اس کی سب سے بڑی کمزوری یعنی ازلین پر جم چکی تھیں۔ تو پیارے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آج کی اسٹوری کیسی لگی آپ کو، اور ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کریں کہ پہلا پارٹ آپ کو کیسا لگا، اور جس کو بھی جلدی جلدی دوسرا پارٹ چاہیے نا تو زیادہ سے زیادہ کامنٹس کریں۔ تھینک یو۔